جی تو ویلکم کرتے ہیں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ۔ تو آج کے شو میں ہم بات کریں گے نیوزی لینڈ اور پاکستان کا جو ٹیسٹ ہو رہا ہے، دوسرا اس کا آج تیسرا دن تھا، اس کے بارے میں سعود شکیل کا میڈن ٹیسٹ 100 ہوا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تعریف بھی اس کی ہو رہی ہے، لیکن میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے اس کی اننگ کے بارے میں۔ اس کے علاوہ سرفراز خود تو دھوکہ نہیں دیتا، لیکن اس کے ساتھ آج دھوکہ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر بات کریں پہلے پاکستان کی بیٹنگ، آج پارٹنرشپ بڑی اچھی لگی، لمبی پارٹنرشپ 150 رنز کی سرفراز اور سعود شکیل کے درمیان۔ سعود شکیل کا میڈن ٹیسٹ 100 بھی آیا ہے، وہ چلو اچھا کھیلا ہے، 100 تو کر گیا ہے، اور اس کی پیچھے بھی وہ اچھا، اس کا ایک اچھا آغاز ہوا ہے، اس کا جو ٹیسٹ کیریئر ہے اس کا انگلینڈ کے خلاف بھی اچھا کھیلا باقیوں سے، اس کے علاوہ پہلے ٹیسٹ میں بھی کھیلا اچھا، آج پھر اس کا 100 بھی آ گیا ہے۔ لیکن آج کی جو اس کی اننگز تھی میرے خیال میں بہت سلو تھی، زیادہ ٹو ڈیفینسو وہ کھیلا ہے۔ بیٹنگ پچ تھی ٹھیک ہے، لیکن اس نے بہت زیادہ سلو کھیلا ہے۔ یہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی پچز پہ، ہوم پچز پہ، بیٹنگ پچ پہ اگر آپ اس طرح کھیل رہے ہو، جب آپ کی ڈیفیکلٹ کنڈیشن ہوں گی انگلینڈ میں، افریقہ میں یا آسٹریلیا میں، تو وہاں پہ آپ کیا کرو گے؟ تو یہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس نے 36 کے اسٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے، 300 بالز پہ اس نے 100 کیا ہے، یعنی کہ 50 اوورز اس نے کھیل کے اپنا 100 مکمل کیا ہے۔ تو زیادہ سلو وہ کھیل گیا، کیونکہ انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا، وہ آؤٹ سائڈ یا آف سٹمپ بالز کرائے جا رہے تھے اور یہ لیفٹ کیے جا رہا تھا، زیادہ سلو ہو گیا تھا۔ اور وہ ڈیرل میچل جو ہے اس نے 10 اوور میں 11 رن دیے ہیں۔ اب دیکھ لیں آپ، ڈیرل میچل پارٹ ٹائم بالر ہے، وہ ریگولر بالنگ بھی نہیں کرواتا، میڈیم پیس کیپر اوپر کھڑا ہوا ہے، وہ سیدھی بالز کرائے جا رہا ہے، نہ بال بھی پرانی ہے، لیکن آپ نے اس پہ اٹیک ہی نہیں کیا۔ اس نے 4 لگاتار میڈن کروا دیے، اس کے علاوہ 6-7 اس نے ٹوٹل میڈن کروائے ہیں، 10 اوور میں 11 رن اس نے دیے ہیں، اور اس نے آؤٹ بھی سرفراز کو کیا اسٹمپ، وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں کس طرح ہوا ہے۔ تو یہ آپ اگر اس طرح کے پارٹ ٹائمر پہ اٹیک آپ نہیں کرو گے، اس طرح کی بیٹنگ پچ پہ بھی آپ پازیٹیو نہیں کھیلو گے، تو پھر آپ میرے خیال میں جیتنے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے وہی مائنڈ سیٹ ہے آپ کا کہ آپ نے بس ڈرا کے لیے کھیلنا ہے، آج بھی آپ نے وہی کیا۔ آپ آج کے پورے دن میں پاکستان نے 257 رنز کیے پورے دن میں۔ اتنی بیٹنگ پچ پہ کسی بھی ٹیسٹ میچ میں جو بیٹنگ کے دن ہوتے ہیں وہ دوسرا اور تیسرا دن بیٹنگ کا دن ہوتا ہے، آج کا دن بیٹنگ کا دن تھا، کوئی بال میں موومنٹ نہیں تھی، نہ اسپنر بالر جو تھے ان کی اتنی زیادہ بال، کوئی ایک آدھ ٹرن ہو رہی تھی، اس کے زیادہ اس کے علاوہ نہیں ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے 257 صرف پورے دن میں کیا ہے۔ حالانکہ آج آپ کے پاس ایڈوانٹیج تھا، جب پارٹنرشپ لگی ہوئی تھی سرفراز اور اس کی سعود کی، تو نیوزی لینڈ بالکل فلیٹ نظر آ رہا تھا، بالکل ہی پریشر میں لگ رہے تھے، لیکن آپ نے ان پہ پھر اٹیک نہیں کیا، آپ نے پھر جو اپنی ڈیفینسو اپروچ کی وجہ سے آپ نے پھر جو ہے ان کو وہ اپرچونٹی دے دی، اور انہوں نے سرفراز کا وہ آؤٹ ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ کے جو ٹیل اینڈر ہیں وہ بھی آؤٹ ہوتے گئے، اور 9 آؤٹ ہو گئے آپ کے 407 رن پہ۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان لیڈ دے جائے گا جب پارٹنرشپ لگی ہوئی تھی، اور نیوزی لینڈ فلیٹ نظر آ رہا تھا، لیکن آپ نے پھر ان کو اپرچونٹی دے دی اپنی ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کی وجہ سے، اور وہ دوبارہ میچ میں واپس آ گئے ہیں۔ ابھی بھی آپ 42 رنز بیہائنڈ ہو اور آپ کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں، تو یہ ڈیفینسو اپروچ آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گی۔ آپ اپنا جو میچ آپ کے ہاتھ میں آیا ہوتا ہے وہ بھی آپ اس اپروچ کی وجہ سے دے دیتے ہو۔ تو یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے نا، جب آپ کا پارٹ ٹائمر ہے اس کو تھوڑا سا آپ اٹیک کر لو، اس طرح کی بیٹنگ پیچ پہ تھوڑا سا پازیٹیو کھیل لو، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ کوئی سچویشن جس طرح کی بھی ہو، پچ کنڈیشن ہو، آپ نے اٹیک ہی کرنا ہے۔ جب پچ مشکل ہو یا کنڈیشن مشکل ہو، آپ ڈیفینسو بھی کھیل سکتے ہو، جب آپ ڈرا کے لیے کھیلو، جب آپ کو پتہ ہو کہ آپ میچ نہیں جیت سکتے۔ لیکن ابھی تو آپ کا دوسرا دن ہے، تیسرا، ابھی سے آپ نے سوچ رکھا ہے کہ پہلے دن سے آپ سوچ لیتے ہو کہ ہم نے ڈرا کرنا ہے، تو یہ اس بات سے تھوڑا سا ہمارا اختلاف ہے، اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے مائنڈ سیٹ کو۔ باقی سرفراز احمد بڑا اچھا کھیل رہا تھا، 70 پلس پہ، اس کے 70 کے اسٹرائک ریٹ سے، وہ اسٹرائک ریٹ بھی اس کا اچھا تھا، اور لگ رہا تھا کہ وہ 100 کر جائے گا، لیکن جس طرح وہ آؤٹ ہوا ہے میرے خیال میں وہ آؤٹ نہیں تھا، اسٹمپ آؤٹ دیا ہے احسن رضا نے، پتہ نہیں وہ کس طرح دیکھ رہے تھے اس کو۔ اس نے جب لیگ سائڈ پہ بال بیٹ کی ہے تو اس کا پاؤں اس وقت اندر تھا، اس وقت اندر ہی تھا، تو اس نے بیلز اڑا دی۔ جب اس نے دوبارہ پاؤں اس کا ہوا میں گیا ہے تو اس وقت بیلز پہلے ہی گری ہوئی تھیں اوپر، ڈسلوج ہو چکی تھی، لیکن دوبارہ اس نے پاؤں نیچے رکھ لیا ہے، تو اور بیلز کیونکہ پہلے ڈسلوج ہو چکی تھی تو دوبارہ اس طرح آؤٹ نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسٹمپ کو اوپر بالکل اکھاڑ نہ لے۔ تو یہ میرے خیال میں آؤٹ نہیں تھا، غلط ڈیسیجن ہوا ہے، ایک انفارچونیٹ تھا اس کے لیے، سرفراز کے لیے اس کی ایک اچھی اننگ چل رہی تھی اور شاید وہ 100 بھی کر جاتا ہے۔ عرصے کے بعد 3 سال کے بعد اس کا کم بیک ہوا تھا پچھلے ٹیسٹ میں، اور آج پچھلے ٹیسٹ میں اس نے 50 بھی کی تھی، اور آج اگر اس کا 100 ہو جاتا اس کے لیے زبردست ہو جاتا، لیکن اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا انفارچونیٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔